بات یہ ہو رہی تھی کہ معلوم نے مثنوی میں قصہ بیان کیا اور حکیم نے بادشاہ کو یہ بتایا کہ اس لڑکی کا میلان اور یہ باندی سمرقند کے ایک زرگر کے عشق میں گرفتار ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ اس حکیم نے، دانا آدمی نے بادشاہ سے کہا کہ آن کنیز کرا بھائی خواجہ بدے، آپ اس باندی کو اس کے حوالے کر دیجئے، اور وہ جو سردار ہے گویا ایک لطیف بات اس دانا آدمی نے کہی کہ بھائی خواجہ کہ یہ جو آقا ہے اور آقائیت یا خواجگی اس لیے بھی ارشاد فرمایا کہ در حقیقت ایک درجہ ہے محبوب ہونے کا اور ایک درجہ ہے محب ہونے کا۔ تو جو بھی محبت کرتا ہے، عشق کا اظہار کرتا ہے، وہ اس سے کم درجے کا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ بالکل بدیہی بات ہے جس پہ کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں کہ جب آدمی کسی چیز کو چاہتا ہے تو وقتی طور پر یا دائمی طور پہ اپنی آزادی اس کی خوشی میں گروی رکھ دیتا ہے۔ وہ اگر خوش ہے تو اس پہ خوشی کی حالت طاری ہے، اور وہ اگر ناراض ہے تو وہی حالت اس پہ بھی طاری ہے۔ اس کے چہرے کی خوشی اور اس کا مان جانا اور اس کا تسلیم کا رویہ اور اس کا کسی چیز کو قبول کر لینا عاشق کے لیے ہزار جان سے بہتر ہے۔ محبوب ناخوش ہوا، دل اس کا تنگ ہوا تو اس کے لیے وہ سارے دن مصیبت اور پریشانی کے ہیں جب تک کہ اسے خوش نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے انتہائی اعلیٰ سطح پر اس آیت کریمہ میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں نظام ایسا تھا کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی اپنے محل کے اندر اور 24 گھنٹے وہاں خدا کی عبادت ہوتی رہتی تھی۔ لوگ بیٹھے رہتے تھے اور ایک جماعت کبھی اٹھتی نہیں تھی کہ دوسری پہلے پہنچ جاتی تھی۔ یہ ابھی اللہ کی یاد سے فارغ نہیں ہوتے تھے اور دوسرے پہلے سے آ ہوتے تھے۔ اور یہ بات چلتی رہی، اور ایک مرتبہ کوئی واقعہ پیش آ گیا، مفسرین نے اس پہ لکھا ہے
اور بھی چیزیں اس کی تفسیر میں کہی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا، اور جو ہی انہیں احساس ہوا کہ یہ میری آزمائش تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاستغفر، سو اس نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے سجدہ ریز ہوئے. ایسے ہی ہوتا ہے، جس سے محبت ہو جاتی ہے آدمی اس کی محبت میں اتنا شدید گرفتار ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے وجود پہ وہی چھایا رہتا ہے. تو اس لیے عاشق، محبت کرنے والا کم درجے کا ہوتا ہے اور محبوب بلند درجے کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بادشاہی ہوتی ہے. ایک طلاق کا مسئلہ تھا، اور جس کو طلاق ملنی تھی اس عورت نے کیا خوبصورت جملہ کہا، حالانکہ وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی. تو اس نے کہا طلاق ہونے کا بھی افسوس ہے، مگر 30 سال اس کے دل پہ حکومت بھی تو میں نے ہی کی. کیا تعبیر اختیار کی، اور کیسی اچھی چیز اس میں بھی مثبت پہلو کو دیکھا کہ 30 سال اس دل پہ حکمرانی بھی تو میں نے ہی کی. تو یہاں مولانا کہتے ہیں کہ اس دانا آدمی نے کہا کہ اس باندی کو، اس خواجہ کو دے دے. خواجہ تو بادشاہ ہے نا، یعنی 4 کردار ہو گئے. ایک دانا آدمی کا، ایک حقیقت میں جو بادشاہ تھا جو اس پہ مرا ہوا تھا، اور جو اس خاتون کا عاشق تھا، اور ایک یہ خاتون ہو گئی. اور یہ خاتون آگے خود کس کے دل کو چاہتی تھی یا کہ خود کس کی عاشقہ تھی، یہ 4 کردار ہو گئے. ان 4 کرداروں میں یہ جو لونڈی اور باندی ہے، اس کے متعلق اس دانا آدمی نے کہا کہ آپ ایسے کیجئے کہ اس کو دے دیجئے. اور خواجہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ وہ باندی در حقیقت اس زرگر کے دل پہ حکمرانی تو اس کی چل رہی تھی، اور یہ محبت کی فنا اس حد تک عشق کی فنا ہو جاتی ہے کہ کبھی ظاہر کا ڈھانچہ بھی اس میں ڈھل جاتا ہے، پورا وجود. یہ اب کس کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا، وہ اپنا نہیں رہتا، گویا وہ وجود بھی انہی کا ہو جاتا ہے. اس دانا آدمی نے کہا تا کنیزک در وصالش خوش شود. یہ باندی جب اپنے بادشاہ تک پہنچے گی، جس لڑکے کے حسن سے یہ متاثر ہو کے اپنے آپ کو اس تک پہنچانا چاہتی ہے، جب یہ اس تک پہنچے گی تو خوش ہو جائے گی. آب وصلش دفعی آتش شود. اور جب ان کا ملاپ ہوگا تو وہ جو عشق کی آگ نے اسے بدحال کر دیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ صورتوں کا جوڑ ہے، وہ اس کی صورت پہ مر بیٹھی ہے، اور اس کا انجام سب جانتے ہیں. بادشاہ نے اس باندی کو اس زرگر کے حوالے کیا. جفت کرد آن ہر دو صحبت جوہرا. اور اس نے کیا کیا کہ اس کا اور اس کا نکاح کروا دیا. بادشاہ جو بڑا خود دانا اور حکیم تھا، اس نے کہا اچھا
تو میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی نا، تو جا پھر اس کے پاس جس کے ساتھ تو خوش رہتی ہے۔ اور اس نے اس کا نکاح کروا دیا مدت 6 ماہ، اور 6 مہینے تک انہیں تنہا چھوڑ دیا تا بسہتے آمداں دفتر تمام۔ اور اس نے انتظار کیا یہاں تک کہ وہ جسمانی کمزوری جو اسے لاحق ہو گئی تھی دور رہنے کی وجہ سے، اور جس کی نشاندہی اس مرد دانا طبیب نے کی تھی، اس نے کہا چلو اس کی جسمانی صحت بھی برقرار ہو جائے۔ 6 مہینے تک اس نے انہیں خود رہنے دیا کہ جو چاہو سو کرو، اور دیکھو کہ تمہارے عشق کا انجام، اور ہم بھی دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ 2 کردار الگ ہو گئے۔ تو نکاح کے بعد 6 مہینے انہوں نے خوب عیش و عشرت میں گزارے۔ بعد ازاں از بہر او شربت بساخ، اور اس کے بعد بادشاہ نے اس دانا آدمی سے کہا کہ اب یہ دونوں خوش ہیں، اب تو ایک ایسا شربت بنا کہ وہ اپنے ہاتھ سے پیش کرتی رہے، اور وہ اس شربت کو پی کر اس لڑکی کے سامنے گھلتا رہے۔ طبیب نے، مرد دانا نے ایک زہر آلود شربت بنایا، اور زہر آلود شربت جو تھا وہ اس کو دیا کہ یہ جو تمہارا محبوب ہے، زرگر ہے سمرقند کا، اور اسے دے دو کہ یہ پیتا رہے اور تم پلا۔ بادشاہ نے ایک طرف اپنے خزانے کا سونا اس کے حوالے کیا اور کہا کہ نازک سے نازک تر زیورات بناؤ، اور دوسری طرف یہ چال چلی کہ اس نے اسے زہر آلود شربت پلوانا شروع کیا۔ چوز رنجوری جمالے اونما، جانے دختر در وبالے اونما، اور پھر اسے مرض شروع ہو گیا، اور اس کا حسن جو تھا آہستہ آہستہ زائل ہونا شروع ہوا، حتیٰ کہ لڑکی کی جو جان تھی اس کے وبال میں نہ رہی۔ وہ آہستہ آہستہ لڑکا گھلتا گیا شربت سے، اور وہ جو سمرقندی حسن تھا وہ آہستہ آہستہ زائل ہوتا گیا، ختم ہوتا گیا، اور جتنا وہ حسن زائل ہوا اور بدصورتی پیدا ہوئی، لڑکی کا عشق بھی کم ہوتا چلا۔ مولانا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بہت سے عشق اور محبت جو ہوتے ہیں نا، یہ کچھ بھی نہیں ہیں سوائے اس کے کہ صورت پہ جان دے رہا ہوتا ہے اور اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ انسان کی اپروچ اور انتہائی بلندی حقائق کی دنیا میں اگر کسی انسان کو نصیب ہوئی ہے، سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ اس درجے کے آدمی تھے کہ انہوں نے نہ دیکھنے پر یہ جانا کہ انہیں دیکھ کوئی نہیں سکتا۔ اس سے زیادہ کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اب تعالی شانہ کو نہ دیکھنے کا تجربہ انہیں حاصل ہوا، اور اللہ کی رؤیت اور اللہ تعالی کو دیکھنا یہ ایک انتہائی چیز تھی جو ان کو حاصل ہوئی، اور اس سے وہ پلٹے اور انہوں نے کہا نہ دیکھنا۔ اگرچہ فتوحات میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسلک کو واضح کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا تھا، لیکن ایک دوسری رائے بھی یہ ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ اس سے بڑا تجربہ وہ کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ جانا اور دیکھا کہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ جتنی بھی حقائق کی دنیا ہے،
ان حقائق کو صورت پہنانا اور جو صورتیں ہیں ان کو حقیقت تک لے جانا، بس اس سے بڑی چیز اب تک کچھ نہیں۔ ممکن ہے اس سے آگے کوئی جہان ہو، اور کبھی شبہ پڑتا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اس جہان سے واقفیت تھی یا انہیں کوئی خوشبو ادھر کی تھی، مگر حضرت نے اس کو کوئی نام نہیں رکھا۔ وہ غالباً وحدت الشہود سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے، اس لیے کہ اللہ کے قرب کے جتنے جہان ہیں، جتنی دنیایں ہیں، وہ کیا پتا کسی کو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر یہ بات دوبارہ آئی ہے، اور دونوں میں آئی ہے اور کمال کی آئی ہے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ وہاں پر مادے پر روح غالب ہے، ان کو اتنا پاک رکھا گیا کہ وہ بن باپ کے پیدا بھی کیے گئے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو روح بنایا۔ اسی لیے رفع درجات میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا کہ ان کے درجے بہت 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 بلند تھے۔ خدا نے کہا میری نشانی تھی، اور اس سے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا کہ کان عند اللہ وجیہا، اور اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے وجیہ پیغمبر تھے۔ وہاں یہ چیز تھی، اور اس کے بعد تاریخی اعتبار سے حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام تھے، اور پھر تیسرے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ انہیں بلایا گیا، اور یہ کسی کے ساتھ پیش نہیں آیا جو ان کے ساتھ پیش آیا ہے۔ فرمایا کہ وضع اللہ یدہ علی صدری، اللہ تعالیٰ نے میرے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ ایکسپیرینس کسی کا نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا، خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی۔ یہ تینوں چیزیں پیش آئیں، حقائق کی دنیا، وہاں تک رسائی جو عقلی اعتبار سے ہے اور اللہ کی دین سے ہے، اس تک پہنچنے کے لیے جن لوگوں نے کاوشیں بھی کی، تین نام ہیں امت میں اب تک۔ اگر آدمی اس میدان میں اترے اور اسے پڑھے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس جہان کے علاوہ کتنے اور جہان ہیں، اور ان جہانوں کی بادیہ پیمائی میں کتنی ہی موتیں واقع ہو گئی، لوگ اپنی جان سے گزر گئے، مر گئے، اور اللہ نے ایک نیا جہان دکھا دیا، پھر ایک نیا جہان دکھا دیا۔ یہ سفر ہیں بہت طویل، اور تمام اسفار کی انتہا حیرت ہے۔ بس جتنے بھی سفر ہیں، ہر ایک کی انتہا حیرت پہ ہو جاتی ہے۔ پھر ایک جہان کھول دیتے ہیں، پھر آدمی اس میں گم ہو جاتا ہے، پھر ایک جہان کھول دیتے ہیں، پھر آدمی اس میں گم ہو جاتا ہے۔ ذات پاک اپنے ہونے کی نشانیاں اور آیات دکھاتی ہے۔ بولی سینا ہے، اس نے اس موضوع کو لکھا ہے، اور بولی سینا بیک وقت
کتنے ہی علوم پر اس کی نگاہ تھی. وہ اتنا بڑا فلسفی، اور کیا اس کے عقائد تھے، اور کیا وہ کرتا تھا، جس بنا پر اس کی تکفیر کی گئی، اسے کافر قرار دیا گیا. ان میں ایک جو کفر کی وجہ تھی اس کی نفی کی ہے، اور صورتحال کو واضح کیا ہے کہ امام غزالی نے اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے جو اس کی تکفیر کی ہے، کافر کہا ہے، وہ وجہ ان حضرات کے سامنے نہیں پہنچی اصل حقیقت، اس کو واضح کیا. اب وقت ہی نہیں رہا، وگرنہ دو اور جو بنیادیں ہیں اس کو بھی ختم کرتے. ابو علی سینا کے بعد دوسرا آدمی جو اس حقیقت کی دنیا میں تشریحات میں آیا ہے، وہ شیخ الاشراق شہاب الدین سہروردی تھا. قتل ہو گیا. اگر وہ زندہ رہتا تو شاید کچھ اور حقائق کو واضح کرتا. اگر کی بات ہے، گوئٹے ہے، اس پہ یا نقشے پہ علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ اگر وہ پا لیتا سید حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کو، تو جس مقام پر آ کر وہ گمراہ ہو گیا اور جس مقام پر آ کر وہ حیرت میں ڈوب گیا، حضرت اگر ہوتے تو اس کو نکال کے لے جاتے. اور تیسرا آدمی ان دونوں کے بعد ملا صدرہ. ملا صدرہ کو حقائق کی خبر، اس نے جو کچھ بھی خراب لکھا ہے وہ ایک طرف، لیکن اس ملا صدرہ جیسا آدمی بھی پھر کوئی نہیں. یہ تیسرا آدمی ہے، اور ان حقائق کی دنیا کی کچھ ہوا اس کو لگی ہے، یہودی کو سپنوزک، اور اس نے اس پہ بحث کی ہے. خدا معلوم اس نے کچھ پڑھ لیا تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ کی کوئی چیز اس کے پاس پہنچی تھی، لیکن اس نے وحدت الوجود تک پہ بات کی ہے اور کچھ پہنچا بھی ہے. 3 آدمی یہ، چوتھا وہ، اور ملا صدرہ کے بعد یہ جرمن فلسفی جو تھا ہیگل. وہ ہیگل سے پوچھا گیا کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس نے کمال کا جواب دیا. ہیگل نے کہا کہ جو ایکچوئل ہے اس کی ریئلائزیشن چاہتا ہوں، اور جو ریئل ہے اس کو ایکچوئل میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں. ایسا فکرہ اس نے کہا کہ اس کی شرح الفاظ گونگے ہو جاتے ہیں اس کی شرح، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی 200 سال، 250 سال پہلے ملا صدرہ کہہ چکے. اور ملا صدرہ نے جو مجاہدے کی،
یہ تو اس شخص نے اپنی زندگی کو مکمل اخفاء میں رکھا اور اپنے معاصرین تک خبر نہیں ہونے دی کہ میں کس جہان سے گزر رہا ہوں اور کیا کیا کر رہا ہوں. جو مجاہدے اس نے کیے، جو ریاضتیں اس نے کی، اور جو اس کی تنہائی کی عبادتیں تھیں خدا کے ساتھ، ان کے بغیر کوئی آدمی اتنے بلند درجوں تک پہنچتا بھی نہیں ہے اور اسے ان حقائق کی رسائی بھی نہیں. گولی سینا، شیخ الاشراق، ملا صدرہ، ہیڈل اور سرنوزے، سب کچھ اور تعالی شانوں کی عنایات میں سے تھا. اور اگر وہ ان جہانوں کی خبر نہ دے تو کون اس تک پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے عشق صورتوں تک محدود ہو جائے تو دو غلطیاں بنیادی طور پر ہوتی ہیں. ایک یہ کہ صورت سے بے صورت کی طرف چلنا یہ اس سے پنہاں ہو جاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ جس جذبے کو بسا اوقات وہ عشق سمجھ رہا ہوتا ہے وہ عشق نہیں ہوتا، وہ کھانے پینے میں اچھی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، اس کی مستی ہوتی ہے. بس یہ مستی یہاں دسمبر 87 سے اب یہ کوئی 30 سال ہوتے ہیں. عرش معلیٰ تصوراتی طور پر ننگے سر اور ننگے پاؤں کھڑا اور بار بار درخواست کرتا ہوں کہ اس دنیا میں سے کچھ دیں، اور وہ جتنا کچھ دیتے ہیں اپنے فضل و کرم سے طلب اس سے زیادہ ہے، اسے راضی ہوتی. اور غالباً طلب کی تسکین اس لیے نہیں ہوتی کہ سننے اور سمجھنے والے نہیں رہتے، کہ اگر تسکین کے قریب قریب بھی پہنچنا ہو جائے تو موت واقع ہو جائے. اس لیے یہ حقائق کی دنیا ہیرے اور جواہرات ہیں، یاقوت ہیں، ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ عمر گزر جائے اس پہ. 30 سال ہو گئے ہیں اور طلب کے بقدر رسد ہے. یہ مولانا لکھتے ہیں یہاں کہ کاش کے آننگ بودے یکسری تا نہ رفتے بربے آن بد دابری. کاش وہ حسن جو تھا اس سمرقندی لڑکے کا وہ پائیدار ہوتا. تو حسن اگر پائیدار ہوتا تو عشق بھی پائیدار ہوتا. وہ ہوا نہیں، اور اگر وہ ہوتا تو پھر سے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو حسن پائیدار ہے اور جس حسن پہ پہنچ کے بات ختم ہو جاتی ہے وہ تو نہیں تھا نا، وہ کہیں سے میسر ہوتا. تو کیا ہوا؟ خود ابھی از چشم ہمچوں جوئے ہو دشمن جان وے آمد ہوئے ہو. اس سمرقندی کی آنکھوں سے خون بہنے لگا اور اس کا چہرہ اس کی جان کا دشمن بنا. یہ حسن سے لیڈ ہوا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات جن چیزوں کو تم چاہتے ہو وہ ملیں، اگر وہ مل گئیں تو در حقیقت وہ تمہاری جان کو برباد کر دیں گی، مر جاؤ.
اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کے جو در حقیقت اسکول آف تھاٹ کے جو صوفیہ کے اس کے جو اصل نمائندے ہیں ان کی کوئی ایک بات بتاؤ، ایک بات جس کو ہم یہ کہیں کہ کتاب و سنت کے خلاف۔ مولانا بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کبھی جس چیز کو تم طلب کرتے ہو نا وہ طلب تمہاری موت تک پہنچا دیتی ہے، اس لیے منع کر دیتے ہیں کہ نہ کرو اس کے ساتھ۔ اس کی ہزاروں مثال ہیں، بچہ آگ کی طرف لپکتا ہے اور ماں منع کر دیتی۔ یہ ان کا ان کو جواب ہے جو یہ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں۔ مولانا رومی اس میں کیا غلط کہا ہے؟ یہ کتاب سے ثابت نہیں۔ اللہ کہتا ہے ایسا ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیر کثیرا، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو اپنی حالت کو اور اللہ نے اس میں ہزار خیر رکھی۔ اور اس کے برعکس بھی آسان تحبوا شیئا، ممکن ہے تم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہو اور اس میں تمہاری خرابی، اس سے اس کو اچھا سمجھا تو انہوں نے کہا کہ اس سمرقندی کی آنکھوں سے خون بہنے لگا اور اس کا چہرہ اس کی جان کا دشمن بنا۔ دشمن طاؤوس آمد پر ریہو از بسا شہرہ بشکستہ پر ریہو، اور دیکھو مور کے دشمن اس کے پر ہوئے اور بہت سے بادشاہوں کو ان کی شان و شوکت نے مارا۔ مور کے اگر پر نہ ہوتے تو کتنا خوبصورت تھا۔ دشمنی در حقیقت پروں کی وجہ سے، پر اچھے ہیں اس کے۔ مور بغیر پروں کے ہوتا تو کم سے کم زندہ رہتا، کسی کو التفات ہی کیوں ہوتا۔ بہت سے جن کے پر نہیں ہیں جانور آخر زندہ زمین پہ پھرتے ہیں نا۔ مور کی قید کا سبب کیا چیز بنی؟ اس کے پر بن گئے کہ لوگوں نے اس کے پروں کی وجہ سے اسے قید کیا اور لوگوں نے اس کے پروں کی وجہ سے اسے شکار کیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، کمال کیا ہے مولانا نے تشبیہ میں۔ اور بہت سے شاہوں کو ان کی شان و شوکت نے مارا ہے کہ جتنی بادشاہ کی شان بڑھتی گئی، جتنی اس کی فوجیں بڑھتی گئیں، جتنی اس کی فتوحات بڑھتی گئیں، حسد پیدا ہوگا دوسروں کے دل میں، اور اس حسد کی وجہ سے ایک بادشاہ نے دوسرے پہ حملہ کیا اور اسے مارا۔ یہی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ماں کبھی اپنے بچے کو نظر بھر کے نہیں دیکھتی کہ نظر نہ لگ جائے۔ اسی لیے بسا اوقات ساری خوبیاں کسی کی بیان نہیں کی جاتی کہ اگر کر دیں گے تو یہ حسد کا سبب بن جائے گا دوسروں کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیا اور والد نے کہا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، ایسے نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی تدبیر کرنے لگیں جس سے تمہیں نقصان پہنچے۔ تو مور کے پر اور بادشاہوں کی جو ترقی ہے، یہ ترقی در حقیقت ان کی دشمن بن گئی۔ ایک ہسٹورین نے اورنگزیب پہ بحث کیا رحمۃ اللہ علیہ اور لکھا ہے کہ اورنگزیب کے بعد جو سلطنت نہیں جم سکی تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ سلطنت کو اس عروج پر لے گئے تھے کہ اس سے زیادہ عروج ممکن ہی نہیں، اسی کا اتنے کمال تک لے گئے تھے کہ اس سے زیادہ کمال اب ممکن نہیں تھا انسانی دنیا میں۔ چنانچہ ان کے جاتے ہی وہ معیار گرنے لگا اور وہی یہی چیز ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ چونکہ زرگر از مرض بدحال شد، در گدازش شخص او چو نال شد، اور جب وہ بدحال ہو گیا مرض سے تو اس کا جسم پگھل کے نال شد۔ سرکنڈا آپ نے دیکھا ہوگا، کانا جسے کہتے ہیں، کانے سے کلمیں تراشی جاتی ہیں، اور جب وہ چاقو یا چھری رکھ کے اس قلم کو تراشتا ہے تو جو تراشا اس کا گرتا ہے، بس وہ ہو گیا نال شد، یعنی اس طرح کا تراشا وہ ہو گیا کہ بالکل اس زہر آلود شربت نے اس کے جسم اور جان کو ختم کر دیا۔
بدحال ہوا اور اس کا جسم پگھلتا رہا، اس کی خوبصورتی اس کے لیے مصیبت بن گئی اور اس کی خوبصورتی نے اسے تباہ کر دیا۔ گفت، اس نے کہا، من آہو، میں وہ ہرن ہوں، کز ناف من، کہ میری ناف سے ریختاں سیاد خون صاف من، سیاد نے میرا صاف خون بہا دیا۔ خون صاف جو ہے نا مولانا کی بات، کمال کمال ہے مولانا کی تشبیہ۔ مولانا لفظوں سے کھیلتے ہیں، مولانا ایسی ایسی تراکیب مصنوعی میں لاتے ہیں کہ پھڑک اٹھے آدمی اگر ذوق ہو۔ یہ اور جامی کا بھی یہ حال ہے، جامی بھی ایسے الفاظ سے ایسے معانی پیدا کرتے ہیں کہ ذہنی بلندی کے بغیر وہ سمجھ نہیں آتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہ ہرن ہوں کہ میری ناف سے، جو ناف آپ سمجھتے ہیں نا، نافا ہوتا ہے جس میں خون جمع ہوتا ہے، خشک ہوتا ہے، اس کی زبردست خوشبو ہوتی ہے، کہ وہ نافے کی جو خوشبو ہوتی ہے، اس نافے کو حاصل کرنے کے لیے شکاری نے میرا خون بہا دیا، میرے صاف خون کو ختم کر دیا، ذبح کر ڈالا۔ تو جو ناف دنیا بھر کی خوشبو کا باعث بنے، وہی میری تباہی کا باعث بنے، وہی میرے خون بہانے کا سبب بنے۔ اے مناروبا، اور اے سننے والے، اے شاعری کی بہت بلند پایا قسم، جب کسی نے ان حقائق کو مخاطب کرنا ہو جو ادراک میں نہیں آتے، تو پھر وہ شروع کرتے ہیں شاعری کو۔ ہے علامہ اقبال نے لکھ چکا تھا، معروم کے ہاں تو ہے ہی، اے وہ ذات جس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، جس تک پہنچنے کے لیے ہزاروں سواریاں مر جائیں، کھپ گئے جس کی راہ میں بڑے بڑے سوار۔ تو اے سے شروع کیا ہے مخاطب کے لیے کہ سنو، میں جنگل کی وہ لومڑی ہوں کہ انہوں نے میری پوستین حاصل کرنے کے لیے میرا سر کاٹ لیا۔ لومڑی ہوتی ہے، اور لومڑی کی جو پوستین کھال ہوتی ہے، یہ بڑی مہنگے داموں میں بکتی ہے، اور اس سے بہت چیزیں بنائی جاتی ہیں، عورتوں کے پرس بنائے جاتے ہیں، بادشاہوں کے لیے چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا میرا حال سنو، میں اتنی بد نصیب ہوں کہ میری کھال میری دشمن بن گئی، میری کھال کی وجہ سے میری زندگی جاتی رہی، جس طرح ہرن کی زندگی اس کے خون کی وجہ سے جاتی رہی، بادشاہ کی سلطنت اس کے زوال کا باعث بن گئی، اور جس طرح مور کے پر اس کی مصیبت کا باعث بن گئے۔ چاروں مثالیں لاجواب مولانا نے دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے، اور اس طرح مجھے تباہی کا باعث وہ چیز بن گئی جو تم لوگوں کے لیے عشق کا باعث بن۔ اے منا پیلے کے زخم پیل کا، ریخت خونم از برائے استخوان، میں وہ ہاتھی ہوں کہ ہاتھی پالنے والے فیلبان جو ہوتے ہیں انہوں نے زخم لگائے اور میری ہڈیوں کی خاطر میرا خون بہا۔ پانچویں تشبیہ کی ہے وہاں۔ تشبیہ جب عالم محسوسات میں ہو تو کم درجے کی ہوتی ہے، لیکن جب عالم غیر محسوس میں ہو تو وہ تشبیہ کمال کی ہوتی ہے، وصف کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ کہا کہ تم جانتے ہو میں ہاتھی ہوں اور میری ہڈیاں، ہاتھی کی ہڈیوں میں کوئی چیز نہیں ہوتی، مراد اس کے دانت ہے، کہ جس طرح مور کے لیے اس کے پر مصیبت بن گئے، میرے لیے یہ جو خون تھا نا، یہ جو میرے دانت ہے نا، یہ میرے لیے عذاب بن گئے، میرا خون بہا دیا، ہاتھی کو مار دیا، اس لیے کہ اس کے جو دانت ہیں وہ حاصل کیے جائیں۔ مجھے مار دیا،
بادشاہ نے، تاکہ اس کا مقابل کوئی نہ رہے، تاکہ لڑکی کی توجہ جس پہ ہے وہی ختم ہو جائے. اور لڑکی پہلے ہی بددل ہو گئی تھی اس کی بیماری کی وجہ سے. اور ہاتھی کہتے ہیں نا، بادشاہ کہتا ہے وہ جو عاشق جس کی ہوئی جو زرگر کہتا ہے، بلکہ زرگر کہتا ہے کہ جس نے مجھے پے ما دون من، مجھ سے کم تر چیز کے لیے مجھے مارا، مینا دانن کہ نہ خسبت خون من، انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ میرا خون رائے گا نہیں جائے گا. اس شعر کا کمال یہ ہے کہ مولانا نے کہا انہوں نے مجھے مارا مجھ سے کم تر چیز حاصل کرنے کے لیے. ہاتھی بڑی چیز تھی، دانتوں کی وجہ سے اسے مار دیا. لومڑی خود بڑی چیز تھی، جان کو فنا کر دیا اس سے پوستین لینے کے لیے. اور مور کو قید کر دیا. تو کسی کو مارنا، کسی کو قید کرنا، کسی کا خون لینا اس کی ذات سے کم تر کے لیے اس کی توہین ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے توہین کی. سیلف ریسپیکٹ، سیلف ریئلائزیشن، یہ عزت کا مقام ہے. ایک آدمی دوسرے کی عزت کرتا ہے پیسے کی وجہ سے تو وہ آدمی مالدار ہے. اسے مارتے ہوئے یہ کہنا کہ اوفو میں تمہیں قتل کر رہا ہوں، میں سمجھا کوئی فقیر آ گیا ہے، تو اس کے دل پر جو گزرے گی نا یہ لفظ سمجھے کہ کم سے کم مجھے مارا ہوتا تو بادشاہ سمجھ کے مارا ہوتا نا، فقیر سمجھ کے مارتے. یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا مقام سمجھ کر پھر اس کے ساتھ سلوک کرنا، یہ بھی ایک بات ہے کہ بادشاہ بادشاہوں جیسا سلوک کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا جو آدمی جس درجے کا تھا اس درجے کا سلوک اس کے ساتھ ان کے ہاں کیا جاتا. اسی لیے جب فتح مکہ پہ آئے ہیں نا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ دونوں نکلے عباس اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ان کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ مکہ سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں چلنے سے پہلے اللہ سے دعا مانگی کہ اے رب ان کو میری خبر نہ پہنچے حتیٰ کہ میں انہیں جا کر پکڑ لوں. دعا قبول ہو گئی. مکہ مکرمہ کے بالکل قریب جب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ آگ جلاؤ. ہر آدمی اپنے خیمے کے سامنے آگ جلائے. اب جب آگ جلائی گئی تو ماحول پورا روشن ہو گیا. یہ دونوں ایسی ٹہلنے کے لیے، چہل قدمی کے لیے، سیر کے لیے نکلے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ پوچھا کہ ابو سفیان یہ کیا ہے؟ تو خود پریشان کہ یہ کیا ہے؟ ان کا بنو قریظہ کی آگ ہوگی. کہ بنو قریظہ اتنے زیادہ ہو گئے. ایک دوسرے سے بات کرتے رہے کہ ہوا کیا آخر. تو قصہ مختصر یہ کہ آگ کے قریب آ گئے. جب آگ کے قریب آئے تو دیکھا ہی تو مدینہ منورہ کے لوگ ہیں، بس ساری بات ان پہ کھل گئی. اور اس کا خلاصہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول ابو سفیان جو ہے نا اس کی طبیعت میں یہ بات ہے کہ ذرا ترفع بلندی چاہتا ہے کہ اس کی لوگ عزت کریں. یہ اس کا مرض ہے ایک، اور یہ مسلمان ہو گیا ہے، ذرا اس کا خیال کر دیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا لحاظ کیا. فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. ابو سفیان کی حویلی میں جو چلا گیا ہم نے پناہ. اتنے لوگ دوڑے ابو سفیان کے گھر اور حویلی کی طرف کہ آگے جانے کا رستہ ہی بند ہے. اور رحیم نے اس کو لکھا، حویلی بھر گئی. ابو سفیان خوش کہ دیکھو آخر میں سردار ہوں نا، لوگ میری پناہ میں آئے. یہ وہ چیز ہے کہ اپنے دشمن کو مارنا ہے تو ریئلائزیشن تو ہو کہ میرا دشمن کون ہے جسے مار رہا. مارنے والے کو یہ بھی نہ پتا چلے کہ اتنا بڑا آدمی، تو یہ اس
کی سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب میں ابو جہل کے سینے پہ بیٹھا، معوذ اور معاذ نے اسے نڈھال کر دیا، گرا دیا، میں اس کے سینے پہ جب بیٹھا تو اس نے کہا کاش تم جانتے کہ تم دنیا کے اس شخص کے سینے پہ بیٹھے ہو جو دنیا میں سب سے زیادہ مردوں میں وسیع تر سینہ ہے، عظیم بادشاہت پہ بیٹھے ہو، اور دیکھو اگر تم میرا سر قلم کرو گے تو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ سر جب سجے تو میرا سر اس وقت بھی سب سے اوپر ہے۔ بادشاہ کو بادشاہ سمجھ کے مارے نا تو ایک چیز ہے، بادشاہ کو مارتے ہوئے کہے کہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ کوئی گڈری ہیں، فقیر ہیں، تو اس بادشاہ کے لیے مرنے سے زیادہ عذاب یہ ہے کہ اس کے مقام کو سمجھائے۔ یہ وہ چیز ہے، مولانا کہتے ہیں کہ اس نے کہا جس نے مجھے کمتر کی خاطر مار ڈالا، ارے مجھے زندہ رہنے دیتے، میرے پر زیادہ حیثیت رکھتے ہیں یا میں زیادہ حیثیت رکھتا ہوں؟ مجھے زندہ رہنے دیتے، لومڑی کہتی ہے میری کھال زیادہ عزیز ہے تمہیں یا میری جان زیادہ عزیز ہے، مجھے کس لیے مارتے؟ اس لیے بسا اوقات میت پہ خاندان کے جو لوگ ماتم کر رہے ہوتے ہیں نا، اس ماتم کے تہ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اب وراثت تقسیم ہوگی، تو ابا کے ورثے میں فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، اتنے ڈالرز بھی ہیں، اتنے پیسے بھی ہیں، یہ بھی ہے، یہ نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی آ کے کہہ دے، فرض کر لو کہ والد صاحب زندہ قبر سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو جتنا افسوس اس کے مرنے پہ ہوگا نا، اس سے زیادہ افسوس انہیں اس کی زندگی پہ ہوگا کہ کہاں آ گئے دوبارہ، آپ نے تو پیسے مل رہے تھے، مال مل رہا تھا، کدھر تم دوبارہ اٹھ کھڑے؟ حرص انسانی طبیعت کا مرض۔ مولانا آگے آتے ہیں ان الفاظ پہ، اس نے کہا مجھے مار ڈالا مجھ سے کم چیز پہ۔ کئی مرتبہ ہوا کرتا ہے کہ جن سے محبتیں ہوتی ہیں نا، ان کی محبتوں کو ان سے کم پہ فروخت کر دیا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ انسان تذلیل کرتا ہے عشق کی، جو ظاہر میں عشق ہوتا ہے لیکن وہ عشق کی حقیقت نہیں ہوتی، وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ وہی چیز جو آپ پہلے عرض کر چکے کہ وہ ایک تو محبت کے لیے جسے چنا اس میں خطا ہوئی، اور جس جذبے کو محبت سمجھ رہا تھا خود وہی محبت نہیں۔ شاید ایک مثال سے مزید صورتحال واضح۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو زیادہ اعتبار پھر رہا اہل کوفہ کا خاص طور پر۔ حضرت فرماتے تھے کہ جب کربلا سے ہم نکلے تو حضرت والد کا ایک بڑا عاشق زار چاہنے والا ہے، اور مجھے بڑا یقین دلایا کہ وہ میرا بڑا مخلص ہے۔ گھر لے گیا، تہ خانے میں رکھا، صبح شام انگور لاتا تھا میرے کھلانے کے لیے، میں بیمار تھا، بڑی اچھی غذا دیتا تھا اور روتا تھا۔ اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے متعلق میرے والد بڑے بڑے اچھے جملے ان کے متعلق کہتا تھا، میری بڑی خدمت کرتا تھا، میں سمجھا کہ اس سے زیادہ خیر خواہ دنیا میں کوئی نہیں، اسے مجھ سے اتنی محبت۔ اور ایک دن پھر میں نے دیکھا کہ یزید کی فوج کے آدمی اترے سیڑھیوں سے، اس نے دروازہ کھولا، روتا جاتا تھا اور مجھے ان کے حوالے کر کے پیسے دے دیے، اور روتا جاتا تھا اور کہتا تھا حضرت اگر پیسے کی اتنی شدید ضرورت نہ ہوتی تو خدا کی قسم ہے جو میں آپ کو بھیجتا۔ یہ ہوا کرتا ہے محبتوں میں اور اس عشق میں کئی مرتبہ کہ کتنے یزیدی اسی طرح بیچتے، روتا بھی جاتا تھا، محبت کا بھی اظہار ہے،
وہ کہتا تھا پیسے کی سخت ضرورت پہ جا کے ورنہ خدا کی قسم ہے جو آپ کو بھیجتا. یہ انسانی زندگی کے حقائق میں سے ہے. مولانا نے کہا کہ اس نے کیا کیا کہ مجھے کمتر کی خاطر مار ڈالا. مینا دانن کہ نہ خسبت خون من، اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا خون کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گا. فارسی لغت کے اعتبار سے نا یہاں پہ ذرا سی ایک بات ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ نمی داند، لیکن مینا داند انہوں نے شعری ضرورت کی وجہ سے مولانا نے اس پہ ترغیب کیا ہے. اس لیے مثنوی پہ جو اعتراضات ہوئے ہیں نا، اس کی فارسی بسا اوقات کمزور ہے ان چیزوں میں سے ایک. لیکن چونکہ اب فارسی گرامر ہم ہی نہیں جانتے تو ہم کیا کہیں. تو اس نے کہا کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا خون آئے گا نہیں جائے گا، مجھے قتل کر رہے ہیں تو کیا یہ قتل انہیں کھپ جائے گا؟ نہیں. کیا زبردست مثال دی ہے. گرچہ دیوار افغنت سایہ دراز، باز گردد سوئے او سایہ باز. دیکھو دیوار کا سایہ بڑا لمبا ہو جاتا ہے، لیکن بالآخر جب شام ہوتی ہے تو سایہ اصل کی طرف واپس آ جاتا ہے. جو لوگ ظلم کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم واپس نہیں آئے گا، وہ دیوار سے سبق نہیں سیکھتے کہ جب سورج کی روشنی میں اس کا سایہ کتنا لمبا ہو جاتا ہے، اور جو شام آتی ہے وہ سایہ سرکتے سرکتے ڈھلتے ڈھلتے اصل کی طرف آ جاتا ہے. آج خون کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ خون نہیں آئے گا، خون کبھی بھی اپنا بدلا نہیں چھوڑتا. یہ ظلم جو ہے نا اس کا حادثہ بڑا مضبوط ہے. اس ظلم کی آنکھیں انتہائی باریک گوشوں تک کا ادراک کر دیتی. اس لیے جو ظلم کرتا ہے نا، صبح شام ہونے سے پہلے پہلے یہ ظلم آ کے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور پھر ایک ایک کسر پوری ہو جاتی. جو کچھ کرتے ہیں وہی کچھ سامنے آتا. اس لیے مقافات عمل، رد عمل کو ہمیشہ سوچ لے. جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ لوٹے گا، اور کس حیثیت میں لوٹے گا پھر آدمی اس وقت بچا نہیں سکتا اپنے آپ کو. تاریخ بھری پڑی ہے ان چیزوں سے. کربلا کے واقعے پہ یہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور لوگوں نے بھی. انہوں نے کہا یزید نے جو کچھ کیا تھا وہ پھر پلٹا اور جوانی میں مر گیا. 32-33 سال اس کی عمر تھی. انہوں نے کہا اس ظلم نے اسے باقی نہیں رہنے دیا. اللہ نے برکت اس کی زندگی سے اٹھا دی. یہ ہوتا ہے جو آدمی خرچ کرتا ہے اس کا خرچ کرنا بھی اس کی طرف لوٹ کے آتا ہے. ایک کے 10 دے دیتے ہیں، ایک کے 700 دے دیتے ہیں. جو آدمی بخل کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جو آدمی بخل کرے گا لنفسہ، وہ اپنے لیے ہی بخل کرے گا. مولانا نے اس کو مثال سے ثابت کیا. ای جہاں کو است و فعل ما ندا، سوئے ما آئے ندا را صدا. اور یہ دنیا ایک پہاڑ ہے، اور اس کا ہر فعل آواز جو تم دیتے ہو نا، یہ آواز لوٹ کر پھر تمہاری طرف آ جاتی. یہ شاخ کسی مرتبہ ہو گئے، اس کو ربط پیدا کرنے اور جوڑنے کے لیے پھر پیچھے سے قصہ شروع کیا. اور پھر جو چیز پیش آئی ہے اس بادشاہ نے اس کا خون کر دیا. بادشاہ نے زہر آلود شربت پلا کر اس کو ختم کر دیا. یہاں مولانا بادشاہ کو بڑا مانتے ہیں، حکمت اور دانائی کو بڑا مانتے ہیں. اب اس بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاہ آخو اس پہ شہوت نہ کر، تورہا کن بدگمانی و نہ بر. وہ جو خون بادشاہ نے کیا تھا نا، وہ
اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس لڑکی سے اپنی خواہشات کو پورا کرے، اس خون کی بنیاد شہوت نہیں تھی۔ تو اس معاملے میں بدگمانی اور جھگڑے کو چھوڑ دے۔ تو گواہ کرتی کہ کردہ آلودگی در صفا وش کئی حالت پاؤ۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ نفسانی خواہشات نے بادشاہ کو گھیر لیا تھا؟ یاد رکھو، کوئی چیز جب صاف ہوتی ہے تو وہ کھوٹ کو اپنے اندر کیسے رہنے دے گی؟ اب بادشاہ کو بڑا منع کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو تم بدگمانی کر رہے ہو اس کو چھوڑ۔ بدگمانی ہے کیا؟ بدگمانی اصل میں یقین جہاں سے پھوٹتا ہے نا، اس کی نفی ہے۔ اور دنیا خراب کر دیتی، بالکل برباد کر دیتی۔ اگر انسان کو ایک کاغذ سمجھو تو اس کاغذ کو ایک کونے سے لے کے انتہا تک جلا کر رکھ دیتی۔ بڑا برا مرض، ایسا برا مرض ہے کہ اگر بدگمانی دیگ ہو تو ایک چاول اس کا اس رنگ سے محفوظ نہیں رہتا جو بدگمانی۔ اگر یہ بدگمانی شربت ہے تو پانی کا ایک قطرہ ایسا نہیں ہے جو باقی رہنے دے، یہ رنگ چڑھتا ہے۔ یقین جہاں سے پھوٹتا ہے اس کی منفی میں چلا جاتا ہے، جا کے اثر کرتا ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ بدگمانی نہ کرو، کیونکہ پاک چیز اپنے اندر ناپاکی کو نہیں رہنے دیتی۔ اور اس کی مثال دی کہ بہر آنس تی ریاضتو ای جفا تا برارت کو از نقرہ جفا۔ یہ بھٹی ہے جو چاندی سے میل کو نکال دیتی ہے، اور یہ محنتیں اور مشقتیں اسی لیے کرائی جاتی ہیں کہ تمہارے اندر جو کھوٹ ہے نا یہ نکلے۔ بادشاہ نے جو مارا تو تمہیں گمان پیدا ہوگا کہ اس لیے مارا کہ نظر التفات اس لڑکی کی اس پہ پڑ جائے یا یہ اسے اپنے قابو میں لے لے۔ یہ بات نہیں ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بسا اوقات فعل ایک ہی ہوتا ہے، دانا آدمی اس فعل کو کرتا ہے، اسی کو زیبا ہے، نادان آدمی اسی کو کام کرے گا اور اسی کام میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ انسانی زندگی اور خاص طور پہ تصوف کے اس مسئلے کا جو وہاں نے حل کیا ہے نا، یہ زبردست۔ شیخ نے ایک جگہ لکھا ہے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ اس ساری بحث، ان سارے اشعار کا خلاصہ ہے۔ مدت ہوئی پڑے ہوئے، اب اگر ذرا سا واقعہ ادھر ادھر کا ہو تو دیکھ لیجیے۔ یہ حضرت نے رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، جس سے فرمایا کہ اس کا خلاصہ یہ تھا ساری گفتگو کا کہ خدا کی جتنی عنایات ہیں بارش کی مانند چھت پہ آتی ہیں، اور پردالا ہے آگے اور وہ سالک اور مرید کے دل پہ جاتی ہیں تو بارش صاف ہوا کرتی ہے، اور پرنالے کا جو اصل مقام ہے مخرج، اگر وہاں پہ تم مٹی کا ڈھیر لگا دو گے نا تو جتنی چیز بھی، جتنی صفائی گزر کے آئے گی، پانی جتنا صاف ہے تمہارے دل تک پہنچتے پہنچتے اتنی گدلا ہو جائے۔ بہت بڑا مسئلہ، اس لیے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام تھے تصوف، ایسی ایسی گہری چیزیں کہتے تھے
کہ بڑا علم اور بڑی سمجھ، بڑا ذوق چاہیے تھا انہیں سمجھنے کے لیے خود اتنی بڑی شخصیت۔ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ تصوف میں امامت تھی حضرت کے پاس، اور بالکل سبحان اللہ ایسے ایسے واقعات پیش آتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ مطلب کیا چیز ہے، لیکن حقیقت اس کی کہیں بلند تر ہوتی۔ مولانا اسی کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ بادشاہ کی خواہشات نفسانی تھی، ایسے نہیں کیا کرتے۔ جو پاک پانی ہوتا ہے، جو دریا ہوتا ہے، یعنی مثال یہ ہم اپنے پاس سے دے رہے ہیں کہ جو دریا ہوتا ہے وہ جوتے کو کب اپنے اندر رہنے دیتا ہے، اٹھا کر پھینک دیتا ہے ساحل پہ۔ اس لیے آدمی کردار کی بلندی میں اتنا اونچا چلا جائے تو چاند کا تھوکا اپنے منہ پہ آ جاتا ہے۔ بہت مدت کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کسی کو کہ جو میں سمجھ رہا تھا وہ عین رحمت تھی، جسے میں سمجھ رہا تھا کہ عذاب ہو گیا۔ جعل فتنة الناس کعذاب، جب اللہ لوگوں کے ذریعے آزماتا ہے ایک کو دوسرے سے تو سمجھتے ہیں خدا کا عذاب۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، اور لوگوں میں ایک قسم تم ایسی بھی پاؤ گے جو خدا کی عبادت کرتے ہیں علی حرف، کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان اصاب، اور اگر انہیں پہنچے خیر اچھائی، نطمئن بے، اس سے بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر اس سے تقدیر کی طرف سے کوئی برائی اور شر پہنچ جائے تو اسے اپنے لیے عذاب بنا لیتا ہے۔ بالکل کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت، جب تک اپنی خواہشات عبادت کے ذریعے، دعا کے ذریعے پوری ہوتی رہی تب تک تو اللہ تعالیٰ بڑے اچھے تھے، اور جو ہی کوئی آزمائش آئی اب خدا سے زیادہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، برا بلا کہنے کے لیے کوئی رہ ہی نہیں گیا کہ یہ کیا خدا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ مولانا کہتے ہیں جب صفائی ستھرائی کسی چیز کی اصل فطرت خیر اور خوبی کی ہونا، تو پھر وہاں پر برائی تلاش کرنے کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے اعتبار سے برے ہو، وہاں برائی نہیں۔ یہ محنتیں اور مشقتیں انسانی نفس کی اسی لیے کرائی جاتی ہیں تاکہ بھٹی جو ہے وہ چاندی سے میل کو نکال دے۔ باہر آنا سے امتحانے نیک و بد، تاب جوشن برسر آرد زر زبر، کھرے اور کھوٹے کے امتحان اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ جوش میں آئے، جوش دیا جائے اور سونا اپنا میل نکال کر باہر پھینک۔ امتحان کیا ہے؟ آگ ہے نا، آگ بھٹی کٹھالی، سونا کٹھالی پہ چڑھاتے، اور جب سونا جوش میں آتا ہے تو کھوٹ کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کے جتنے بھی امتحانات ہیں یہ اسی لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ اندر کی کھوٹ باہر آئے کہ تم میں ہے کیا، اصل میں تم ہو کیا۔ امتحان نہ ہوتا تو نیک و بد کی تمیز کیسے ہوتی؟ امتحان نہ ہوتا تو اس کائنات کا کاروبار چلتا کیسے؟ اس لیے اللہ نے امتحان کو لازم قرار دیا، انسانی زندگی کی بساط بچھا دی اور بندے کو کہا کہ دوڑو ادھر سے اس کونے تک پہنچنا ہے۔ اب درمیان میں جگہ جگہ خدا نے ہرڈلز کھڑی کر دی، کبھی بیماری ہے، کبھی موت ہے، کبھی فقر و فاقہ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی دشمنوں کی مخالفت ہے، کبھی دوستوں کی مخالفت ہے۔ ان سب کو عبور کر کے تم آگے چلو۔ آدمی کہتا ہے میدان صاف ملے، میدان صاف ملے تو تمہارا امتحان کب ہو، تمہارا اندر کب کھلے؟ بتانا چاہتے ہیں کہ اخلاص تک پہنچنا بڑا مشکل۔
مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے لوگوں کو بیعت نہیں کرتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ کوئی نواب، کوئی بڑا آدمی جب بیعت ہو جائے گا تو لوگ، ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے پاس آ کر دم بھریں گے مرید ہونے کا، خدمت کریں گے میری، مجھے خوش رکھیں گے، اور آخر پہ آخر پہ کام کیا کرنا ہے کہ نواب صاحب تک میرے ذریعے سے پہنچنا ہے کہ حضرت نواب صاحب سے یہ کام کرا دیں، یہ کام کرا دیں۔ تو تم مرید میرے ہوئے تھے کہ نواب صاحب کی نوابی کے مرید ہوئے تھے؟ یہ وہ چیز ہے۔ مولانا کہتے ہیں صاف رہو اور صفائی کے اس مقام تک پہنچ جاؤ کہ تم یقین مانو کہ فعل ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، لیکن یقین اور بدگمانی کی راہیں وہیں سے الگ ہو جاتی ہیں۔ بگذر الظن خطا اے بدگمان، ان بعض الظن اسم رابحان، اے بدگمان جو تم سوچتے ہو نا عیب اور تہمتیں یہ چھوڑ دو، اور بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں یہ پڑھو۔ کہتے ہیں کہ اپنے گمان کے ذریعے فعل ایک ہی ہے، تم اس کو خراب کرتے ہو اور تم اپنے آپ کو بھی برباد کرتے ہو اور نسبت کو بھی منقطع کرتے ہو۔ تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، غلط چیز ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ایک چیز ایسی پیش آ گئی۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے دل میں کچھ ایسی چیزیں آنے لگی، حتیٰ کہ ابی رضی اللہ عنہ تنگ ہوئے اپنے خیالات سے اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ ایسے رکھا یا مارا، اور میری حالت یہ ہو گئی کہ گویا میں اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوں۔ سب دھلائی ہو گئی، سب صفائی۔ اس لیے وہ جو بادشاہ ہے اس نے اس کو مروا دیا اور لڑکی کا عشق ویسے ہی ختم ہو گیا۔ جب اسے بیماری لگی، گر نبودش کارزا الہام الہ، او سگے بودے درا نندا نشا، اور اگر اس بادشاہ کا کام خدا کے الہام سے نہ ہوتا تو پھاڑ کھانے والا کتا ہوتا، بادشاہ نہ ہوتا۔ کمال کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیرنا پھاڑنا یہ کتوں کا کام، درندگی انسانوں میں نہیں ہے۔ جو نفس کے کہے سے چیرتا پھاڑتا ہے وہ کتوں کی مانند ہو جاتا ہے، اور جو خدا کے کہنے سے چیرتا پھاڑتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ بظاہر چیز ایک ہی ہے۔ ایک آدمی قتل کرتا ہے اپنے نفس کی خواہش سے، یہ اس کا توڑنا یہ بالکل خراب بات ہے، قتل کرنا خراب بات ہے، اور ایک اللہ کے حکم سے توڑتا ہے، وہ توڑنا جوڑنے سے بہتر ہے، وہ اس کا مارنا بچانے سے بہتر ہے، کیونکہ اسے الہام ہو رہا ہے کہ یہ کام کرو۔ وہ جو نفرت کرتا ہے وہ ان ہزار محبتوں سے اچھا کام کر رہا ہے۔ تم ظاہر میں اس کا فعل دیکھتے ہو اور عیب نکالتے ہو، حقیقت میں اس فعل کے پیچھے بھی تو دیکھو کروا کون رہا ہے۔ اس کی مثال سمجھنی ہو تو اپنے پاس سے دیتے ہیں کہ منصور نے اگر انا الحق کہا ہے اور جو لوگ اس کا مفہوم سمجھتے ہیں اس معنی میں بھی کہا ہو، تو منصور کا انا الحق کروڑوں عبادتوں سے بہتر۔ 1 کروڑ آدمی جو خدا کی بندگی کا دم رکھتے ہیں اور اللہ کو بار بار کہتے ہیں ہم تیرے بندے ہیں، ان سے بہتر منصور کا کہنا ہے، کیونکہ وہ کچھ اور چیز ہے، یہ کچھ اور چیز ہے۔
وہاں کہتے ہیں کہ اس کا کام خدا کے الہام سے نہ ہوتا. وہ بادشاہ نے جو زہر اسے دیا تھا نا، وہ اسے الہام کیا گیا، بتایا گیا کہ زہر دے دو. تو وہ زہر جو تھا وہ زیادہ اچھا تھا، کیونکہ انسان کا نفس دو چیزیں چاہتا ہے. یہ نفس انسانی میں دو ہی چیزیں. آدمی اپنے نفس پہ غور کرے کہ میں کیا کرتا ہوں. جتنے بھی افعال اپنے نفس کے ذریعے کیے جاتے ہیں ان سب کا نتیجہ دو ہے، غلبہ اور تسکین. بس چھٹی. نفس غلبہ چاہتا ہے. غلبہ بادشاہت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. وہ غلبہ کتوں اور درندوں جیسی ہے، بڑے سخت لفظ، کتوں اور درندوں جیسی لڑائی چاہتا ہے کہ میں غالب ہوں، لوگ میری سنیں، میں حاکم ہوں. اور نفس تسکین چاہتا ہے، کسی طرح یہ چیز مل جائے. ذرائع حرام ہے یا حلال ہے اس سے بحث نہیں ہے، یہ جوش کسی طرح ٹھنڈا، غلبہ حاصل ہو جائے. تو جس چیز کے لیے وہ جان دینے کو قربان تھا اٹھا کر پھینک دے. اتنے بڑے معانی ہیں کہ ہمیں الفاظ نہیں مل رہے کہ ہم اس کو کیسے بتائیں. دیکھو، نفس غلبہ چاہتا ہے اور اللہ کا حکم بھی غلبے کا ہے. جب اللہ کا حکم غلبے کی طرف لائے، وہ غلبہ خود آ کے اس کے پاؤں پڑ جاتا ہے. اور جب نفس غلبے کی طرف لائے تو غلبے کے بعد اس چیز سے آدمی بیزار ہو جاتا ہے. تسکین کے لیے خدا اجازت دے تو اس تسکین سے خوشی جنم لیتی ہے، اور اگر نفس کہے تسکین کے لیے تو اس کے نتیجے میں تسکین اور سکون کے بعد اس کا نتیجہ نفرت ہوتا ہے. بہت بڑی بات ہے ماننے کی. گر نبودش کار ز الہام الہ او سگے بودے درا نندہ نشا. نفس کا کام غلبہ حاصل کرنا ہے نا. عہدے کے لیے لڑے گا، عہدہ مل گیا، تسکین ہو گئی. اب جب یہ عہدہ نکل گیا نا تو پھر نفرت ہو جائے گی. فوج بڑی اچھی، فوج کے کیا کہنے، فوج نے یہ کیا، فوج نے وہ کیا، اور فوج ماشاءاللہ ایسے. اور جس دن پتا چلا کہ میری پروموشن نہیں ہوئی، اس دن سے فوج میں عیب نکلنا شروع ہوئے. یہ نفس کی خاطر سب کچھ کہا تھا کہ خدا کی خاطر کہا. یونیورسٹی بڑی اچھی، یونیورسٹی کے کیا کہنے، یونیورسٹی میں ایسی یونیورسٹی دنیا بھر میں. اور جس دن یونیورسٹی نے کہا کہ سرکار آپ نے یہ غلطیاں کی، آپ نکلیے یہاں سے، اس دن اس یونیورسٹی سے بدتر، جہنم سے بھی بدتر ہوگی وہ یونیورسٹی. جو ادارے جن پہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے کوششیں تھیں، نتیجہ نکلا جب اس کا تو نفرت، اور جو خدا کے لیے نتیجہ نکلا تو محبت. کتنی مثالیں دیں اس کی، الفاظ دیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس چیز کو اللہ کے لیے ٹھکرا دیا تھا نا، وہ چیز پاؤں پکڑ لی اس نے آ کے کہ حضرت رکھ لیں، ہمیں رکھ لیں. حکمرانے وقت نے یہی کہا نا کہ آپ قاضی القضات بنے، چیف جسٹس بنے. امام رحمۃ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں. لوگوں نے اصرار کیا کہ اپنی جان کو خطرہ ہے. انہوں نے کہا پرواہ نہیں، جان دے دوں گا مگر یہ نہیں کروں. انہوں نے کہا گورنر کوفہ کا اگر وہ مجھے کہے کہ اٹھ کے
مسجد کے دروازے گن دو تو میں اس کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ کجا یہ کہ کل کو پرچی لکھ کے بھیجے مجھے کہ اگرچہ اس آدمی نے قتل کیا ہے مگر قتل کی سزا قتل نہیں ہونی چاہیے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ کو پتہ چل گیا تھا کہ ہونے والا ہے کچھ، لوگ سازشیں کر رہے ہیں میرے خلاف، تو انہوں نے اپنی آخری تقریر کوفہ میں اور انہوں نے لوگوں کو بٹھایا مراتب کے مطابق، پہلی صف میں کون بیٹھے گا، دوسری میں کون، تیسری میں کون، حتیٰ کہ مسجد بھر گئی۔ انہوں نے کہا یہ جو تم پہلی اور دوسری اور ان صفوں میں بیٹھے ہو، یہ 40 کے قریب آدمی کو فرمایا کہ تم سب اجتہاد میں میرے مقام میرے مرتبے کے لوگ، تم مجھ سے کم نہیں، تم سب ایسے ہی مجتہد۔ اور پھر مراتب کے، اور پھر فرمایا آخر پہ انہوں نے کہا اس مسجد میں میرے شاگردوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ پوری مملکت اس کے حوالے کر دی جائے اور وہ اس میں انصاف نہ قائم کر سکے۔ بڑے سے بڑا جج کہہ کے تو دکھائے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم نے اصرار کیا کہ آپ کو جب جان کا خطرہ ہے تو یہ آپ قبول کر لیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ مسجد دو ہی مثال دو پیش۔ یہاں حنیفہ رحمۃ اللہ جیل چلے گئے، زہر دے دیا گیا۔ جب انہیں احساس ہوا کہ زہر اپنا اثر شروع کر رہا ہے تو سجدے میں پڑ گئے، اور حکمران نے کہا جلدی نکالو اس کو، گھر پہنچاؤ، کیونکہ اگر جیل میں انتقال ہو گیا تو لوگ اسے مظلوم جانیں گے، اور گھر میں انتقال ہوا تو لوگ یہی سمجھیں گے، ہم کہہ سکیں گے کہ میری بیماری ہوگی کوئی انتقال ہو گیا۔ بادشاہوں کو حکمرانی بچانے کے لیے زندگیاں چاہیے، اور سیاستدانوں کو حکمرانی حاصل کرنے کے لیے لاشیں چاہیے۔ گرے صحیح، دو چار گر جائیں، اندر سے خوش ہوتے ہیں۔ کمینہ کون ہوتا ہے؟ کمینہ وہ شخص ہوتا ہے جس سے نفع نہ پہنچے، ڈیفینیشن ہے اس کی۔ یہ جو دل میں خوش ہوتے ہیں نا لوگوں کو مار کے، پھانسی دے کے تاکہ ہماری سیاست چمکے، یہ کمینے ہوتے ہیں، اس لیے ان سے نفع تھوڑی پہنچتا ہے۔ ان سیاستدانوں کا یہی حال ہے، اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ پھانسی چڑھے، 10-12 ہمارے مرے، تاکہ ہم ان کی لاشوں پہ سیاست کر سکیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندگی کی بازی لگا دی، نہیں گئے غلبے کی طرف، قضا کی طرف۔ قضا نے خود آ کے حنفیوں کے پاؤں پکڑ لیے کہ کسی طرح ہمیں قبول کر لو۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی ہوئے، امام محمد قاضی ہوئے، کون قاضی ہوا، اتنے قاضی ہو گئے کہ پورے عالم اسلام پر قاضی اور حنفی ایک دوسرے کا متبادل، اتنی حنفی فقہ کے قضات پیدا ہوئے، اور جو لوگ تھے شہروں میں بستے، دیہات میں بستے، وہ سب کے سب قاضی کو دیکھ کے تقلید کرتے تھے، اسی لیے حنفی فقہ سب پہ غالب آ گئے، اور حنفی دنیا میں اب تک سب سے زیادہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب کم ہے تعداد، حنفی سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ حنفیہ نے قضا کو سنبھال لیا۔ اور قضا کو کیسے سنبھال لیا؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جوتے کی نوک پہ رکھا، اس نے آ کے پاؤں پکڑ لیا کہ حضرت رکھ لیا۔ غلبہ جو نفس چاہتا ہے اس کا نتیجہ ذلت ہے، اور غلبہ جو اللہ چاہتا ہے اس کا نتیجہ عزت۔ تسکین جو نفس چاہتا ہے تو وہ زور دیتا ہے کہ تسکین کے ذرائع سکون حاصل کرنے کے حرام ہے یا حلال اختیار کرو۔ شراب پیتا، سکون حاصل کرنے کے لیے نتیجہ یہ کہ رسوا ہوتا ہے، اور سکون حاصل کرنے ہی کے لیے عبادت کرتا ہے، نتیجہ یہ کہ عزت بنتی ہے۔ نفس انسانی کی دو بہت بڑی یہ کمزوری ہیں، ایک غلبہ اور ایک سکون، بغیر یہ جانچے کے ذرائع کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اور عقل مند آدمی
ذرائع پر غور کر کے نتیجے تک پہنچ جاتا ہے اور بچاتا ہے اپنے آپ کو کہ یہ کیا ہے۔ اور آسان مثال، چور بھی تو بھوک کی تسکین چاہتا ہے، اور جو محنت کر کے کما کے کھاتا ہے وہ بھی تو بھوک کی تسکین چاہتا ہے۔ انجام کتنا فرق ہے کہ ایک گہری نیند سوتا ہے کھانے کے بعد اور ایک جیل کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ ہے نفس انسانی، پاک بود از شہوت و حس و ہوا، نیک کرد او لیک نیک بدنما۔ اور وہ بادشاہ جو تھا جس نے اس کو مروا دیا اور زہر آلود شربت پلوا دیا، وہ در حقیقت شہوت، حرص اور ہوا سے پاک تھا۔ اس نے اچھا کیا لیکن بظاہر برا کیا۔ ظاہر میں تم دیکھو گے کہ اس نے سمرقندی کو شربت پلا پلا کے مروا دیا، بھلا دیا بالکل، اور تم کہو گے کہ یہ بڑا برا کام بادشاہ نے کیا، لیکن در حقیقت بڑی نیکی کا کام کیا، اس لیے کہ فعل ایک ہی ہے، قتل کرنا، مروانا، بادشاہ نے مروایا، فعل ایک ہی ہے، لیکن پیچھے تو دیکھو کرنے والا کون ہے۔ یہ اس بادشاہ نے کیا ہے جو شہوت، حرص اور ہوا تینوں چیزوں سے پاک۔ اس لیے تین لفظ استعمال کیے، شہوت۔ شہوت کے اصل معنی ہے نفع کا حاصل کرنا، اور جب یہ نفع کا حاصل کرنا جبلت کی سطح پر ہونا تو شہوت کہلاتا ہے۔ جبلت کا مطلب ہے انسانی فطرت میں ایک چیز اللہ نے رکھی ہے، ٹھیک ہے، قرآن کریم میں بھی آیا ہے وَإِنَّهُ لَحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور اس کے دل میں شدید محبت ہے مال کے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مسکرائے اور فرمایا کہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ تمہیں یہ پتہ چلا ہے کہ رات میرے پاس بہت سا مال غنیمت آیا ہے اور میں یقیناً تمہیں دے دوں گا، میں تقسیم کر دوں گا۔ اور پھر بتایا کہ دولت جب زیادہ ہوتی ہے تو نقصانات کیا لاتی ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ سے ایک موقع پہ کہا کہ لے جائیں۔ عباس رضی اللہ عنہ نے چادر بچھائی اور سونا چاندی کیا کیا بھرا اس میں، اور جب گٹھڑی بن گئی تو اٹھا نہیں سکے، تو کہا میری کوئی مدد کرے اٹھانے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مدد نہیں کرے گا، اتنا لے لیجئے جتنا آپ خود اٹھا سکے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کو زبردست بات کی، فرمایا حکیم یہ مال جو ہے نا، پیسہ، ان الدنیا خضرۃ حلوف، بڑا میٹھا ہے، بڑا سرسبز ہے، جب تم اسے قناعت کے ساتھ لے لو گے تمہاری ضروریات پوری ہوتی رہیں گی، اور اگر تم اپنی ضروریات سے زیادہ کی حوث کرو گے تو پھر دیکھو حکیم ایسے ہو جائے گا جیسے الذی یاکل ولا یشبع، جو کھاتا ہے، جانور کھاتا جاتا ہے اور پھر اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ تو جب یہ تین لفظ بولے مولانا، شہوت، یہ جبلت کی سطح پہ اپنی نفع کا حاصل کرنا، اور ایک یہ اللہ نے اچھی چیز رکھی، اگر آدمی بالکل ہی اپنے نفع سے بے غرض ہو جائے تو جنگل سے لکڑیاں کیوں توڑ کے لائے پھر آپ کے لیے، مر جائے گا۔ اور جب یہ جبلت سے اتر کے اور طبیعت کی سطح پر آتی ہے تو یہ حرص ہو جاتی ہے، اور حرص سے بھی کم یا زیادہ درجے کی چیز وہ دماغ کی سطح پہ آتی ہے تو وہ ہوا بن جاتی ہے۔ ایک ہے دماغ کی سطح، ہر وقت اس فکر میں اور اس کام میں کہ پیسہ ملے، نماز ہے تو وہ برباد، کوئی اور چیز ہے تو وہ برباد، اس لیے کہ پیسہ ملے۔
صبح سے شام تک ایک ہی سوچ کہ پیسے کو خدا کے درجے پر لے آئے. معاذ اللہ، یہ دماغ کی سطح ہے. طبیعت کی بھی سطح ہوتی ہے، اور طبیعت کی سطح پہ آدمی خیر کو سوچتا ہے، ضروریات زندگی کو سوچتا ہے. بس ایک بات اس آدمی کے پیش نظر رہے، وہ بہت سی خرابیوں سے بچ جاتا ہے کہ پیسہ ضرورت ہے. حقیقت میں پیسہ ضرورت ہے، خواہش نہیں. ہاتھ میں ہے بس ٹھیک ہے، دل میں نہیں. اس لیے اللہ کے جو اچھے بندے گزرے وہ ہمیشہ خرچ کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ تمہیں معلوم ہی ہے میں اپنے پاس پیسے رکھتا ہی نہیں ہوں، سوائے اس کے کہ مجھے جو قرض ادا کرنا ہوتا ہے، بس اس سے زیادہ میں پیسہ رکھتا ہی نہیں. خود فرمایا. یہ عصر کی نماز جلدی پڑھائی. اور کیا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ کے اتنی جلدی سلام پھیر کے گھر تشریف لے گئے. واپس آئے تو عرض کیا گیا کہ آپ نے اتنی جلدی نماز آ جائے تو نہیں. فرمایا میں چاندی کے سکے گھر چھوڑ آیا تھا، مجھے نماز میں خیال آیا، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیے. اگر اس حالت میں دنیا سے چلا گیا تو اللہ کو کیا کہوں گا؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ اتنا کچھ چھوڑ آئے. فوری طور پہ نکال. یہ چیز ہے. اس کا رد عمل بھی ہوتا ہے. اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ پیسہ پھر واپس آتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر واپس آتا ہے. تو حرص، ہوا اور شہوت، تینوں چیزوں کو کہا کہ دیکھو اس آدمی نے بڑا اچھا کیا، لیکن تم کہو گے کہ بظاہر برا کیا، پھر بدگمانی کی طرف لوٹے مولانا. گر خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خضر است. وسط خضر علیہ السلام نے سمندر میں جو کشتی توڑ دی تھی نا، خضر کے اس توڑنے میں 100 مرتبہ جوڑنا تھا. جب خیر پہ ہوتا ہے تو اس آدمی کی عطا شر پہ جو ہوتا ہے اس کی محرومی سے بہتر ہوتا ہے. اور جب خیر پہ ہوتا ہے وہ نہ کر دے تو زیادہ اچھا ہے اس آدمی کی نسبت جو شر پہ ہو اور ہاں کرے. اس لیے حقیقت میں شر اور نفس کی بنیاد پہ جو لوگ جڑتے ہیں نا، ان سے بہتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کی بنیاد پر توڑ دیتے. شراب پہ 2 شخص مل کے بیٹھ گئے، یہ زیادہ اچھا ہے یا پانی کے صحیح تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے 2 آدمی الگ الگ ہو گئے؟ گمراہی پہ 2 آدمی متفق ہے، یہ زیادہ اچھا ہے یا یہ کہ حق میں اجتہاد کر کے 2 آدمی الگ الگ ہو گئے؟ اور کہتے ہیں جو خضر نے کشتی توڑ دی تھی وہ 100 کشتیاں بنانے سے بہتر کام کیا، اس لیے کہ پیچھے حکم کسی اور کا تھا. بات وہی چل رہی ہے. 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ جو بربنائے تنزیل کام کرتا ہے، بربنائے وحی کام کرتا ہے، اس کا فعل، اور جو بربنائے خواہش کام کرتا ہے اس کا فعل بظاہر دیکھنے میں دونوں ایک ہیں، مگر دونوں میں 1000 فرق ہے. ایک اور دوسرے بدگمان. وہاں میں موسیٰ با ہما نور و ہنر، شزام محجوب تو بے پر مپر. تمہیں پتا ہے کہ تمام نور اور تمام تر ہنر اس کے باوجود جو موسیٰ علیہ السلام میں تھا وہ خضر کی بات تک نہیں پہنچا. تجھے تو بھی پر ہی نہیں لگے اور تو اڑنے کی سوچ رہا ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں ذات الہیہ کا تجربہ تھا، لیکن اللہ کی ذات اپنے تمام کمال اور جمال میں کسی کے شعور میں آ نہیں سکتی۔ اللہ اللہ ہے، اور آدمی نبوت کے مقام تک بھی جو پہنچے ہیں وہ خدا کی ذات کا ایسا شعور جو کہ در حقیقت وہ ہے نہیں ہو سکتا، کسی کو بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اہل سنہ اور اہل تشیع میں یہاں پہنچ کے فرق پڑ گیا ہے۔ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہوگی قیامت میں بھی، جنت میں بھی، کہیں بھی نہیں۔ اہل سنہ چونکہ احادیث کا مسلسل ورود ہے اس سلسلے میں، تو اہل سنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زیارت ہوگی، اللہ کی رؤیت ہوگی، اور اس میں ہمارے امام ابوبکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اپنے اعتزال کی بنا پر ادھر ہی چلے گئے ہیں جہاں شیعہ۔ جساس رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تصنیفات کھولیں تو ہمیں 9 مقامات ایسے ملے جہاں پر وہ اہل سنہ سے ہٹ گئے۔ جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کئی ایک سے کہا تمہارے ایک مسئلے سے کوئی اختلاف کر لے تو تم اسے اہل سنہ کی بجائے پتہ نہیں کہاں کہاں داخل کرتے پھرتے ہو، ڈالتے رہتے ہو، یہ ان کو نہیں پڑھتے، انہوں نے کیا لکھا۔ غصے سے سرخ ہو گئے چہرے، مگر پڑھا ہوتا تو جواب دیتے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ذات الہیہ کو نہ دیکھ سکنے کا جو تجربہ انہیں ہوا ہے، یہ بھی تو کسی کو نہیں ہوا۔ اس قدر بلند و بالا ہستی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ جواب ملا کہ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ خود یہ جواب بھی تو اور کسی کو نہیں ملا، اس لیے کہ اتنی اونچی بلند پرواز کس کی ہوتی۔ نور اور ہنر 2 الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ہنر کہتے ہیں کام کو، اور نور کہتے ہیں حقیقت کا پریزنس، حقیقت کے حضور میں حاضر ہو جانا۔ حقائق کی دنیا کا آخری نقطہ ذات برحق ہے، اور وہاں تک رسائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پہنچ کے کہا کہ نہیں دیکھ سکتا، اور یہ اتنی بڑی چیز ہے، اور اس سے بڑھ کے وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنی پشت میں محسوس کی، اور مجھ سے کہا فیما یختصم بالملأ الاعلی، یہ ملأ اعلیٰ میں فرشتے کس چیز پہ بحث کر رہے ہیں۔ اسی آدمی جب حقائق کی دنیا میں آتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری دنیا اور مال و زر تو خیر ہے ہی کیا چیز، اس کا تو ذکر ہی بالکل غیر مناسب ہے۔ پوری کائنات کچھ نہیں ہے اس حقیقت کے مقابلے میں جب پہلا قدم حقیقت کی دنیا میں پڑے۔ اتنی بڑی چیز، اور انبیاء علیہ السلام حقائق کی دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے مرزا نظر جانا رحمۃ اللہ چونکہ اس مقام کے آدمی تھے تو انہوں نے مراقبات میں اضافہ کروایا۔ یہ نقشبندیہ سلسلے کے آخری جو مراقبات ہیں ان میں حقائق ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی حقیقت کیا ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے۔ اسی لیے وہاں پہنچ کر یہ شیخ کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ حقائق کی دنیا سے سالک کو لے جائے یا کسی اور طریقے سے لے جائے۔ اور یہ آخری جو ہمارے مشائخ تھے انہوں نے دونوں چیزوں کو جمع فرما دیا۔ نقشبندی سلسلے کے شروع میں نے حضرت رحمۃ اللہ سے عرض کیا تو انہوں نے کہا دونوں پر، یہ بھی اور یہ۔ حالانکہ عام طور پہ ایک بس حقائق کا سلسلہ بتایا جاتا ہے، فرمایا دونوں پر،
اور وہ حقائق کی دنیا، اس میں زمان اور مکان جب ان کی حقیقت کھلتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ زمانہ کچھ نہیں. زمانہ نفس انسانی کی حرکت کا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنا کچھ نہیں. یہ سب چیزیں گویا بچوں کا کھیل ہیں. پھر حقیقت کعبہ اور حقیقت محمدی جب علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے تو پھر کبھی کبھی اس کائنات کے ذرے ذرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی روحانیت نظر آتی ہے. یہیں پہنچ کے اگر شیخ آگے نہ لے چلے تو آدمی اسی پہ رک جائے کہ ہر جگہ حاضر ہونا سے. یہ حقائق کی دنیا کی ایک چیز تھی، نادانوں نے اسے عقیدے کا مسئلہ بنا دیا. حالانکہ عقیدے کی ساری کتابیں پڑھ لو، چھوڑ دو اس 12ویں 13ویں کو. شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ پہلے چلے جائیے، عقیدے کی کسی کتاب میں لکھا ہوا یہ مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر ماننا یہ عقیدہ ہے. کئی کسی کو کسی کے وہم و گمان میں بھی اس سے ملتی جلتی بھی کوئی عبارت نہیں. وہ صوفیہ جو کچھ کہتے ہیں وہ حقائق کی دنیا کے متعلق کہتے ہیں، اور وہاں تک رسائی کسی ہوتی. ابدیت کی حقیقت کھلی تھی ابن عربی رحمۃ اللہ، اور ابن عربی رحمۃ اللہ نے کہا میں نے ہاتھ چھوڑ دیے، میں نے کہا نکالیں مجھے اس حقیقت کے سمندر سے، میں مر جاؤں گا. اس لیے موت صوفی اس کے انتظار میں ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اب حقائق اصل معنی میں کھل کے سامنے آ جائیں گے. مجھ میں جو مادیت تھوڑا بہت عنصر رہ گیا تھا اس کی بھی نفی ہو جائے گی. انبیاء علیہ السلام کے بنیادی طور پہ دو ہی کام ہوتے ہیں. ایک ذات باری تعالی کے سامنے حضوری، اللہ کے ظاہر نہ ہونے کے باوجود اس کا اتنا یقین کہ گویا وہ ہے سامنے ہے. حق کی طرف نسبت یہ، اور نبوت کا دوسرا کام ہادی خلق، لوگوں کو ہدایت دینا، لوگوں کو صحیح راہ دکھانا. نبی بیک وقت دونوں کے ساتھ مرتبط ہوتا ہے، اس پہ حقائق کا غلبہ بھی ہوتا ہے. غلبہ یہ بھی لفظ مناسب نہیں ہے، وہ حقائق کا شناسہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوق کی طرف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی جب آ کر سلام پیش کرتا ہے تو رد اللہ روحی، اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹائے گا. تو روح کو لوٹانے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اب ہر وقت روح کو نکالا جائے گا اور لوٹایا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ میں التفات کروں گا، میری روح ملتفت ہوگی اس کی طرف جو مجھے سلام کر رہا ہے، اور عین اسی وقت میں حق تعالی شان کی ذات پاک کے ساتھ بھی مصروف ہوں. کیونکہ ٹائم کی جو ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں وہ نہیں رہتی، وہاں ٹائم کی تقسیم ہی نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ایک آدمی مرا ہوگا، اور قیامت سے ایک دن یا قیامت کے دن جو آدمی مرے گا، ٹائم کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. نہ اسے پتا ہے کتنی صدیاں گزری ہیں، نہ اسے پتا ہے کتنی صدیاں گزری ہیں. کروڑوں سال گزر گئے، پھر کیا ہوا؟ روح کا معاملہ ایسے نہیں ہوتا. تو نبی علیہ السلام وہ بیک وقت دو چیزیں، ایک حضور حق اور ایک ہادی خلق. اور اس کے بعد یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے صرف خدا کو مانا ہی نہیں، دیکھا بھی ہے، اور دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ نہیں دیکھا جا سکتا. اس حد تک تو پہنچے ہیں نا، کوئی اور کہاں پہنچ سکتا ہے.
تو اس لیے یہ کہا کہ وَهْمِ موسیٰ باہما نور و ہنر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیال جو تھا نا، شد زہاں محجوب تو بے پر مپر، انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکا۔ یہ جو ان کا خیال اور ان کا وہم تھا، وہ پہنچے تو تھے نا، کوئی بات تو تھی جس پہ کہا تھا نہیں دیکھ سکتے، اور تم جنہیں اتنا بھی شعور نہیں، تم معرفت کی باتیں بیان کرتے ہو اور تم کہتے ہو کہ حقائق کھلے ہیں، تم ہو کیا؟ تمہارے تو بھی پر ہی نہیں ہے، تو تم اڑو گے کیسے؟ وہ جو اڑا تھا اس نے آ کے خبر دی ہے، یہ بھی اس کا کمال ہے۔ یہ رد کیا ہے بدگمانی پہ، کہ تمہارا اپنا گمان جو ہوتا ہے نا کہ یوں ہوتا تو یوں ہوتا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، اس سے پیچھے دیکھو کہ اسے کر کون رہا ہے۔ کشتی توڑنا اپنے نفس کی بنا پر اور ہے، اور کشتی اللہ کے حکم سے توڑنا اور ہے۔ تو جو اپنے نفس کی بنا پر نیکی کرتا ہے، اس سے اس کا گناہ اچھا ہے جو الہام کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ بظاہر تم جسے گناہ سمجھتے ہو، وہ خود 1000 نیکی ہیں اس کی۔ اس مقام پہ پہنچ کے بڑی نزاکت ایک چیز میں آ جاتی ہے، اور وہ نزاکت بے نیازی ہے۔ یہ جو رویہ پیدا ہو جاتا ہے اس مقام پہ پہنچ کے، غلبہ حق کی وجہ سے بے نیازی کی کیفیت جو پیدا ہو جاتی ہے، یہ کمال بھی ہے، اور اس سے بچنا بھی چاہیے۔ ڈرنا اور بچنا اس لیے چاہیے کہ وہ ذات حق میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے ہر دن ایک نئی دنیا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی، کوئی تھوکتا ہے تو تھوکے، کوئی تالاب میں جوتا پھینکتا ہے تو پھینکتا رہے، وہ پانی کو اپنی موجوں سے اور اپنے ڈوب جانا حقائق میں، وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے تم مجھ کے کیا کر رہے ہو، اور اس کی بے نیازی یہ سالک کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج ایسا نازک ہو گیا، بعض اوقات لوگ منع کرتے تھے کہ حضرت یہاں بیٹھتا ہوں، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کا وہ اس مقام کے آدمی ہو گئے ہیں کہ تمہاری ذرا سی حرکت بھی اگر انہیں ناگوار گزری تو انہوں نے تم سے بے نیاز ہو جانا اور تم بیٹھے رہو گے۔ حضرت مجدد الفسانی سرندی رحمۃ اللہ اس بات پہ لکھا ہے ایک جگہ، اور لکھا ہے کہ کسی شخص کے نفس میں خوشی پیدا ہو جب اس سے کوئی بیعت کا تعلق رکھنا چاہے، تو اسے چاہیے کہ پھر سے سلوک طے کرے اور اپنے تزکیے کی طرف چلے، کیونکہ کسی کی بیعت کی درخواست پہ نفس کا حرکت کرنا، خوشی کا پیدا ہونا، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات باقی ہیں۔ ایک مقام پہ تحریر فرمایا ہے کہ اس طرح ڈرے اس درخواست سے جیسے آدمی جنگل میں تنہا شیر سے ڈرتا ہے۔ فرمایا درندوں سے جیسے آدمی ڈرتا ہے نا، اس طرح ڈرے جب کوئی آدمی تعلیم کی درخواست کرے، کیونکہ یہ اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنا رہا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ یہ مقام ہوتا ہے بے نیازی کا۔ تھانوی رحمۃ اللہ ایک جگہ لکھا ہے کہ مصرع میں کبھی پڑھتا ہوں تو ہل جاتا ہوں، لرزہ طاری ہو جاتا ہے، بناز عجب مم بنے آزے عجب۔ خدا نے کہا میری بے نیازی کی شان دیکھ،
اور لوگوں کا مجھے سجدہ کرنا اور عبادت کرنا بھی دے دیا۔ ذات حق کا غلبہ، وہ پھر آہستہ آہستہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس کی حضوری اتنی غالب آ جاتی ہے کہ قیامت بھی آ جائے نا تو صوفی کو ذات حق سے ایک لمحے کے لیے غیر متوجہ نہیں کر سکتا، کچھ ہو جائے۔ یہ تمکین کا مقام، کہتے ہیں اس نور اور اس کام، موسیٰ علیہ السلام کا نور وہ حقیقت کی حضوری، اور کام مخلوق کی ہدایت۔ اس کے باوجود اس ہستی کا حال یہ ہے، اور تم جو وہ یعنی اس ذات کی کما حق کا وہ ادراک نہیں کر پائے موسیٰ علیہ السلام، وہ کر بھی نہیں سکتا کوئی۔ یہ ان کا حال ہے، اور تم جسے تو پر بھی نہیں لگے، تم دعوے کرتے ہو کہ تم نے ساتوں آسمان طے کر لیے اور یہ کر لیا اور یہ کر لیا، تمہاری بھی حقیقت ہی کیا ہے؟ اس لیے اس کی آسان مثال پیش کریں۔ اس آسان مثال اس کی یہ ہے کہ یہ جتنے مجتہد اور اجتہاد کا دعویٰ اور میرا خیال ہے یوں ہونا چاہیے، ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اسے ایک عربی کی سطر پڑھنی نہیں آتی، اور قرآن کریم کی 10 آیتیں دے دے تو ترجمہ صحیح نہیں کر سکتا، اور شریعت میں میرا خیال ہے۔ حضرت آپ ہیں کیا؟ اور حضرت آپ کا خیال ہے کیا؟ آپ کو تو ابھی بالکل پروں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوتے کیا ہیں، اور اجتہاد کے میدان میں چلنا کیسے ہوتا ہے، اڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ ڈاکٹرز کو بھی تجربہ پیش آتا ہے، یہ وکیلوں کو بھی تجربہ پیش آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ اس میں یہ دوائی ٹھیک رہے گی۔ اے حضرت آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی کتنے میڈیکل پڑھا ہے، آپ کو کیا پتہ ہے کیا چیز ٹھیک رہے گی؟ چپ کر جائیے، جو مرض ہے بیان کیجیے، اب آگے ڈاکٹر کو کام کرنے دیں۔ وکیل صاحب میرا خیال ہے کہ اس کو یہ سزا ملنی، اب وکیل کو یار کچھ کام کر دیں۔ یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں نفس انسانی سے، اور انسان کا نفس وہی بات دو چیزیں چاہتا ہے بس، ایک غلبہ، ایک تسکین۔ بس انسانی نفس کے دو آلے ہیں جن کے ذریعے وہ کام کرتا ہے۔ بس انسان کو اللہ نے یہ ہاتھ ایک آلہ دیا نا، ہاتھ کے ذریعے پکڑتا ہے، پاؤں ایک آلہ دیا، اس کے ذریعے چلتا ہے۔ آپ کوئی مشین کا بٹن دباتے ہیں تو اس مشین کے اندر کوئی پرزہ ہوتا ہوگا، پھر وہ کام کرتا ہے۔ ایسے ہی نفس انسانی جب انسان پہ غالب آتا ہے نا، دو کام چاہتا ہے، ایک سکون، ایک غلبہ۔ بادشاہ غلبہ حاصل کرتا ہے، توڑتا ہے، حالانکہ توڑنا فطرت کے خلاف ہے، فطرت میں جوڑنا ہے۔ ظلم فطرت کے خلاف، اور فطرت کے خلاف جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں اس کو دلیل سے ثابت کرنا جہالت ہے، اور اس پہ دلیل طلب کرنا حماقت ہے۔ فطرت انسانی بڑی واضح ہوتی ہے کہ کیا چاہتی ہے اور کیا نہیں چاہتی۔ اب اس پہ جو بحث کرنے لگے تو فطرت کے بدیہی امور پر بحث کا مطلب یہ ہے کہ جو کر رہا ہے وہ جاہل ہے، اور جو طلب کر رہا ہے دلیل کی وہ احمق ہے۔ سورج حقیقت ہے، اب اس پہ کوئی بحث کرنے لگے کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے تو یہ جہالت ہی ہے نا، اور کوئی دلیل طلب کرے کہ سورج کے ہونے کی دلیل دو تو یہ حماقت نہیں، تو اور کیا ہے؟ اس لیے چپ رہے اور دیکھے دنیا، خود عبرت نہ بنے، جو عبرت بن رہے ہیں نا ان سے سبق سیکھیں۔ چپ رہے، خاموشی
کلام کا ایک جہان کھولتی ہے اور نابینا پن روشنیاں پیدا کرتا ہے. اس لیے نفس انسانی غلبہ اور تسکین، بس دو چیزیں ہیں. اس کا خلاصہ دو چیزیں. ذریعہ کچھ بھی ہو مجھے سکون ملنا چاہیے، ذریعہ کچھ بھی ہو غلبہ ملنا چاہیے. ملک ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، مجھے جو اقتدار کی خواہش ہے غلبے کی وہ غلبہ ملے. اور وہ غلبے کی خواہش آدمی کو تعمیر سے محروم کر دیتی ہے. یہ انسانی زندگی کا بہت بڑا خسارہ ہے کہ غلبے کی خواہش جب وہ اپنی حدود کو کراس کر لے تو آدمی تعمیر کا نہیں رہتا، وہ تخریب پہ چلا جاتا. غلبے کی خواہش ہی تو ہوتی ہے کہ جو دوسرا ملک ہے اس کو فتح کرو، اپنی مملکت کی حدود کو وسیع کرو. نتیجہ یہ کہ وہ ادھر لگ جاتا ہے اور اندرونی جو اپنے ملک کے کام ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ جو فتح ہو چکا ہے اس کو بھی تو کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یہ وہ چیز ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے. سعد رضی اللہ عنہ نے کہا جب مکران سندھ اور ان علاقوں میں وہ پہنچے تو انہوں نے لکھا کہ المومنین اب آگے چین ہے اور ہم نے فتح کرنا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ روک دیا، فرمایا ساتھ نہیں جانا، جتنی اب تک مملکت وسیع ہو چکی ہے پہلے اس کا استحکام ضروری ہے. اور کمال کی بات کی فرمایا دین ان تک پہنچاؤ وگرنہ ہر علاقے کا آئندہ نسل میں اسلام مختلف ہو جائے گا. یہ وہی شخص کہہ سکتا غلبے کی اور سکون. نفس جب چاہتا ہے اور وہ ذرائع پر غور نہیں کرتا کہ کس ذریعے سے میں سکون حاصل کر رہا ہوں تو نتیجہ یہ کہ اصل سکون کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہوتا سکون کس چیز کا نام ہے. بے سکونی کو سکون سمجھتا ہے. سکرات، نشہ، سکر نشے کو ہی کہتے ہیں نا. صوفی کہتا ہے سکرات حق ہونا چاہیے. نشہ وہ کہتا ہے اللہ کی محبت کا نشہ ہوتا ہے جس میں موت آ جاتی ہے. تم جسم کی تکلیف کی باتیں کرتے ہو، وہ نشہ تاری تو ہونے دو. ایک بار گزرے تو صحیح اس جہاں سے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اسی لیے روح کی توجہات جسم کی توجہ سے زیادہ. تو اچھا نماز کا چلو